اللہ تعالیٰ فرماتے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرہ کا معنی یہاں وحی ہے، میں وحی کے ساتھ اس راستے کی میں اور میرے جو متبعین ہیں وہ بھی اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے رسول کے راستے کے ساتھ رسول کے متبعین کے راستے کا کیوں ذکر کیا؟ امت کب جاگے گی، کب اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے گی؟ آج ہر بندہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اور اپنی مرضی کا مفہوم معنی لے کر امت کے سامنے فتنہ گری کر رہا ہے۔ کہیں الحاد میں پڑھتا ہے، کہیں زندقات میں پڑھتا ہے، کہیں انکار حدیث ہے، کہیں کیا اور کہیں کیا فساد اور فتنے ہیں۔ چھوڑ دو ان ساری باتوں کو۔ دنیا میں یہ خرابیاں کیسے آ گئی؟ خرابیاں اس وجہ سے آ گئی کہ ہم نے محدثین کے مسلک کو چھوڑا اور ہم یہ سمجھنے لگ گیا کہ وہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں، ہمیں انسانوں کی پیروی نہیں چاہیے، لیکن اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بیان کیا ہے۔ ساتھ سبیل مومنین کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی انسان اس وقت تک اپنے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا میں رسول اللہ علیہ وسلم کا موافق ہوں یا مخالف ہوں، آپ کی صحیح معنوں میں پیروی کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک سبیل مومنین پر نہیں چلے گا۔ سبیل رسول ساتھ سبیل مومنین دونوں ملیں گے تب صراط مستقیم پر ہم چلیں گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ، یہ کھلا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر صحابہ چلے ہیں، صحابہ چلے اور محدثین چلے۔ سبیل مومنین میں صحابہ بھی داخل ہیں اور ائمہ دین بھی داخل ہیں، محدثین بھی داخل ہیں، اہل سنہ والجماعت کا ائمہ بھی داخل ہیں۔ سبیل مومنین، سبیل رسول اور سبیل مومنین، جو سبیل رسول ہے وہ سبیل مومنین ہے، جو سبیل مومنین ہے وہ سبیل رسول ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب مثال نے آخری شیخ جیسے فرمائیں گے ثقیلتان فی المیزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ترازو قائم ہوگا اور اعمال جو ہیں یہ جو ذکر ہے اس پہ بھاری ہو جائے گا، یہ دو کلمے جو ہیں بھاری ہوں گے۔ معتزلہ آئے اور فلاسفہ آئے اور کہنے لگے کہ میزان تو نہیں، ایسے ترازو یہ تو سبزی فروش لگاتے ہیں، یہ قصاب گوشت تولنے کے لیے لگاتے ہیں، کیا اللہ بھی ترازو لگائے گا؟ ہاں، قرآن میں جو جہاں بھی وزن کا ذکر ہے اس کا معنی انہیں عدل کر لی، اللہ عدل کرے گا۔ یہ فلاسفہ کی تعویلیں ہیں ساری کی ساری۔ مسلمانوں کے اللہ عدل تو کرے گا، مگر میزان سے مراد تو حقیقی ترازو ہے نا۔ یہ کس نے بتایا؟ اہل سنہ والجماعت نے بتایا۔ کوئی پوچھے کیوں؟ ہم کہیں جاؤ ان سے بات کرو، ہم تو ان کے علم کی بنیاد پر دین تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جیسے صحابہ اور تابعین ائمہ اعظام نے دین سمجھا ہم ویسے سمجھیں گے، سر منہ ان سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ میں قربان جو عبداللہ بن داود خریبی مجھے کہاں یاد آ گئے، 213 ہجری کے اندر یہ امام حجت اور صالح امام تھا۔ الفقیہ والمتفقہ کے اندر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت قول ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ سماعت فرمائیں، واللہ وہ امام قسم اٹھاتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، لو بلغنا لقوم لم یزیدوا فی الوضوء علی غسل اظفارہم لما زدنا علیہ۔ اگر ہم تک یہ بات پہنچے بالفرض والمحال، ہمیں یہ بات مل جائے، ثابت ہو جائے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اعظام ائمہ دین وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کہ صرف ناخنوں کو صرف دھوتے تھے، تو ہم ناخنوں کے علاوہ ذرہ برابر بھی نہیں دھوئیں گے۔ اللہ کے بدو سوچو، اللہ نے پاؤں دھونے کا کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یا امام ہمیں بتانا چاہتے ہیں صحابہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ائمہ دین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے شریعت کی یہ تعبیر کیوں پیش کی ہے؟ کیا صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے آئے تھے؟ کیا ائمہ اعظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے، ان کے صحیح معنی مطالب نہیں سمجھتے تھے اور شریعت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے؟ یقیناً سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں اختیار کیا تھا، انہوں نے اللہ کی مرادیں پائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادیں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سبیل مومنین کا ذکر کیا، جو دین سبیل مومنین میں ہوگا وہ دین ہے، جو سبیل مومنین میں نہیں ہے، جو سبیل مومنین میں نہیں ہے، جو سبیل مومنین میں نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس بات کو کب سمجھے گا؟
سمجھنے کی کوشش کریں، سپردگی اپنے آپ کو ائمہ محدثین کے حوالے کر دیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، الراس والعین، ہم نہیں پوچھیں گے ان سے یہ منکر کیوں ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرمایا کر دیں انکارون الحدیث عند الجہال کہانہ، جب ہم کسی حدیث کو منکر کہتے ہیں جاہل سمجھیں یہ کہانت کر رہے ہیں۔ جس طرح ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ غیر کی خبریں دینے والے لوگ کہ کل یہ ہوگا، مستقبلی خبریں دیتے ہیں، شاید ایسی جھوٹی باتیں اور بے دلیل کی جس طرح وہ چھوڑتے ہیں یہ بھی بے دلیل چھوڑ رہے ہیں جہلوں کہ ہاں ایسا ہے۔ اللہ نے محدثین پر حقیقت کو کھول دیا، اس دین کی تعبیروں کو کھولا تھا۔ یہاں رک کر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، دجال کے صفات کے بارے میں، دجال کی صفات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یقرأ کل مومن کاتب و غیر کاتب، ہر مومن وہ لفظ پڑھ لے گا۔ آپ ادھر دیوار پہ یہ بینر لکھا ہوا کسی سے کہیں یہ کیا لکھا ہے، ان پڑھ ہو، پڑھنا لکھنا جان وہ کہے گا یہ محض لکیریں کھینچی گئی ہیں، اس کا معنی نہیں، اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جس زبان کو جانتے ہیں اس کو تو سمجھتے ہیں، جس کو نہیں جانتے تو مثال ہندی ہے، چینی، کوئی زبان جس کو ہم نہیں جانتے لکھی ہو تو ہم کہتے ہیں نا ماں لکیریں کھینچی گئی ہیں، اس کی کوئی معنی سمجھتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ایک ان پڑھ آدمی ہے، لیکن جب دجال آئے گا وہ کافارا، کافر کا لفظ پڑھ لے گا۔ کیسے پڑھ لے گا؟ ابن تیمیہ بول پڑے فدل علی ان المؤمن یتبین له ما لا یتبین لغیرہ ولا سیما فی الفتن وینکشف له حال الکذاب الوزاع علی اللہ ورسولہ۔ اللہ مومن پر وہ کچھ کھول دیتا ہے جو دوسرے پہ نہیں کھولتا۔ وہ کھولا اللہ نے عبد الرحمن بن مہدی پر، کھولا اللہ نے امام بخاری پر، کھولا امام مسلم پر اللہ تعالیٰ نے، اور جھوٹے کذاب رسول اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے حالات اللہ نے ان پر کھول دی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دنیا محدثین کو ایسی سمجھتی ہے کہ وہ ایسی صلاحیت رکھتے تھے، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بلبوتے پر، ایمان کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر شریعت کے حقائق کو کھول دیا۔ تو یاد رکھو جو چیز سبیل مومنین میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔